تحریر فرمایا کہ قرآن کریم جو حفظ کر لے گا اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو وہ شفاعت کے ذریعے جنت میں لے جا سکے گا، اور اس آدمی بچے کا آخری درجہ بھی وہی ہوگا جہاں تک وہ پہنچے قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں۔ اور دریافت فرمایا کہ کوئی عمل ایسا جو کر کے آدمی جنت میں درجات حاصل کر سکے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں یار۔ ہزاروں اعمال ایسے ہیں جن کو کر کے آدمی حافظ سے بھی 100 گنا آگے جا سکتا ہے۔ سچ بولے، آسان بات، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کوئی آدمی خوش ہو یا کوئی آدمی راضی رہے، کوئی آدمی برا منائے یا کچھ، کوئی ہے ہی نہیں مخلوق نفی کرے خلق کی، نفی کرے وجود کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ سچ بولے، یہ صدیقیت کا مقام ہے۔ حافظ تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا، حافظ کیا چیز ہے صدیق کے سامنے۔ اس لیے صدیقیت کے مقام پر حاصل ہو جائے تو ہزاروں حافظ اس کے جوتے اٹھانے والے۔ یہ صدیقیت اتنا بلند مقام ہے کہ آخری چیز جو کسی اللہ کے نیک سے نیک بندے کے دل سے نکلتی ہے وہ اپنا وجود ہے، اپنی ہستی کا اقرار ہے، اپنے ہونے کا ادعا ہے۔ میں بھی کوئی چیز ہوں، میرے بغیر دیکھوں نہ کیسے مسجد چلتی ہے، میں نہ ہوا تو دیکھ لیں گے یہ گھر کیسے چلتا ہے۔ یہ سب اپنے وجود کا ادعا ہے، اور فتویٰ کوئی نہیں دیتا، لیکن یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ تم نہیں تھے تو دنیا چل رہی تھی، اور تم مر جاؤ گے تو بھی گھر چلتے رہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس مرتبہ صدیقیت پر جو پہنچتے ہیں، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے انعام فرمایا انبیاء علیہ السلام پر، والصدیقین، اور ان پر جو صدیق کے مرتبے پہ جا کر فائز ہوئے۔ اور بہت آسان ہے، محبت سیکھو۔ محبت کیسے کرتے ہیں؟ نفرت سے نفرت آدمی سیکھ جائے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، اور ابراہیم بولے ہم سے، اور انہوں نے کہا میرے رب جو میری لائن اور روش پہ چلتا ہے محبت کی، فإنہ منی، اللہ میرے ہی گروہ میں سے ہے۔ ومن عصانی، اور اللہ جو میری بات نہیں مان کے چلتا تو اللہ آپ مغفرت والے، اللہ آپ رحم کرنے والے۔ سیدھی سی بات۔ ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کی لائن اچھی آپ سمجھتے ہیں اور کوئی نہیں مان کے چلتا تو یار نہ مانے، اب اس کا حل اس کے یہ کہ اللہ سے کہے کہ اے پروردگار جو میرے ساتھ ہیں سو ہیں۔ اتنی محبت کا غلبہ ہے کہ بیٹا ذبح کرنے پہ آ گئے، اتنی محبت کا غلبہ ہے کہ اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنی جگہ چھوڑ گیا ہے، اپنا ملک چھوڑا ہے، اور چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ انی مہاجر الی ربی، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں بیت اللہ جا رہا ہوں، بیت المقدس جا رہا ہوں، اللہ میں کچھ بھی نہیں کہا، سیدھا ڈائریکٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ کے لیے آپ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ یہ محبت ہی کا تو غلبہ ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اس نے پوچھا کہ فرشتوں مجھے تو بیٹے کی بشارت دے رہے ہو، اب کہاں جا رہے ہو؟ ان کا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم اس قوم کو تباہ کرنے اور مٹانے جا رہے ہیں جن پہ الزام نہیں ہے۔ مجرمین طے شدہ بات ہے کہ وہ مجرم ہے، تیرے پروردگار نے طے کیا ہے اس سچی اور پاک ذات نے کہ یہ مجرم ہے۔ مسومین، اللہ نے ان پتھروں پر نام لکھ دیے ہیں، نشانے لگا دیے ہیں کہ یہ پتھر کس کس کو جا کر پڑنا ہے اور وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے فرشتے یقینی ہیں، بیٹے کی بشارت یقینی، پتھر آنے ہیں، مجرم ہے، اور مجرم خدا نے طے کیے ہیں کہ مجرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یجادلونا فی قوم لوط، بیٹھ گیا مجھ سے جھگڑنے کے لیے، اور کہنے لگا نہ کریں ایسے۔
لوط کے اور جو قوم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قوم جو بھی کرتوت کرتی ہے اللہ آپ نہ کریں، نہ مارے انہیں، نہ ختم کر۔ ہم نے کہا یا ابراہیم وعارض عن ھذا، ابراہیم چھوڑ ان باتوں کو، اب انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب نے اب فیصلہ کر لیا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَرِيبٌ، اور ایسا عذاب میں نے بھیجا ہے جو واپس نہیں پلٹ سکتا، تو چھوڑ دے اپنے اسرار کو۔ کیا حد ہے محبت کی کہ پروردگار عالم جنہیں مجرم ٹھہرائیں یہاں کہتا ہے رب چھوڑ دے، معاف کر دے۔ یہ تھوڑا بڑا کام ہے، مجرموں کو معاف کرنا یہ بڑے لوگوں کے کام ہے۔ حافظ کیا ہے یار، ضرور کرے ہم اس کے عزت، ادب، احترام، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سب کچھ، لیکن حافظ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ طے کرو کہ میں اپنی پوری زندگی میں اپنے غصے کو نافذ نہیں کروں گا۔ پتہ چلے کہ اس دن اہلیہ نے ڈونگا اٹھا کے منہ پہ مارا ہے کہ نکلو یہاں سے، اس دن بھی میں اپنے غصے کو نافذ نہیں کروں گا، نہ، یہ میں نے کرنا ہی نہیں، یہ باب چیپٹر ہی کلوز ہے۔ اس پہ مرے تو پھر پتہ چلے اسے کہ حافظ کیا، جو جس نے کتاب نازل کی تھی اس کی پاک مخلوق فرشتے سلام پیش کرنے آئے ہیں، فرشتے اس روح کو لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تھوڑے کام ہے، کرے تو صحیح۔ ایک بات جس پہ کبھی کبھی زور دیا جاتا ہے وہ کرو، دن کو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے نا، اگر کوئی اور ضروری کام ایسا نہ ہو، اپنے ماں باپ کی تنہائی دور کرو۔ ان حافظوں سے 1000 گنا بڑا کام، والدہ کے پاس جا کے بیٹھ کے گھنٹے 2 گھنٹے ان کی صحبت میں رہے، ہنسی کی بات، والد کے ساتھ آج چلیں بازار، آج چلیں مارکیٹ چلتے ہیں، ایک چکر لگائیں کہیں کا، یہ سب گھریلو زندگی میں پیش آتی ہے نا۔ غیبتیں بھی کرتی ہیں والدہ، والد صاحب کو برا بھلا سب سنے اور ان کی تنہائی کو دور کرے، یہ پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ کتنی بڑی نیکی اس نے کی ہے۔ یہ تنہائی اور نفرت اندر سے چاٹ جاتی ہیں انسان کو۔ ختم کرو انسانوں کی تنہائی، ختم کرو انسانوں سے نفرت، کسی سے بھی نفرت نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور بلی آ گئی اور بلی نے منہ ڈال دیا پانی میں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول اس بلی کو نکالیں یا یہ پانی نہ پا، میں انا طوافین علیکم والطوافات، یہ بلیاں تو تمہارے گھروں میں گھومتے رہتے ہیں، چھوڑو اس کو۔ یعنی وہ پانی بھی پیتی رہے، میں وضو بھی کرتا۔ اس وقت میں لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور کوئی ہندو مذہبی اس وبا کا شکار ہونے اہل خانہ کی آخری رسومات کی بنا پر یوں ہی چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمان کا شمشان لے جا رہے ہیں اور کئی مرتبہ کئی جگہ پہ سپرد آتش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی مذہب کی جو اپنی خالص رسومات ہیں نا، ان میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جس حد تک ہو سکے مدد کرے، 2-4 ہندو پیسے دے دے کہ یار نپٹاؤ اپنی میت کو، کچھ کر لے، کچھ دوستوں کو اوروں کو ترغیب کسی طرح دے دے، لیکن کسی بھی مذہب کی جو پہچان ہوتی ہے اس میں شراکت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو طالب کے انتقال پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں فرمائیں کہ یہ عمل کس سٹیج پر جائز ہے اور کس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہر وہ شخص جس کا انتقال ایمان کے بغیر ہو گیا، اس کو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جنازہ اور یہ چیزیں تو ہوں گی نہیں، اس کی تدفین کر دی جائے بس۔ علم فلکیات، رویت کے ہلال سے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ بیٹے یہ جتنی بھی جیومیٹری اور اس کے بعد فلسفیانہ نظام اور ستاروں کا اتار چڑھاؤ،
یہ علم حیت جو کہلاتا ہے نا، علم حیت پڑھنا چاہیے. یار آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا، پڑھا بھی نہیں سکتا، یونیورسٹیز میں بھی کم لوگ رہ گئے ہیں، لیکن علم حیت پر جتنی کتابیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے، تاکہ اتار چڑھاؤ چاند کا، سورج کا، سائے کا، اوقات کی تقسیم کا، بہت سی چیزیں ہیں جو حل ہو جاتی ہیں. فلسطین کے مسلمان، چین، شام، میانمار مسلمانوں کی مشکلات کی گھڑیاں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کا واسطہ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے پچھلے کر گئے، اور یہ کانٹوں کی فصل ہم کاٹ رہے ہیں. بس خدا کے لیے وہ نہ کریں، اچھا نہ کریں کام، گھر بیٹھ جائیں، بند کر لیں ریڈیو اور سب خبروں کے، لیکن وہ کرتوت نہ کریں جو ہماری پچھلی نسلیں کر گئیں اور اب ہم بھگت رہے. اس پہ بہت کچھ کہا اور لکھا اور سنا جا سکتا ہے. کپڑے بدلنے سے وضو بالکل نہیں ٹوٹتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. یہ اس مسئلے پہ بڑی تفصیل سے پچھلے جمعے کو بات ہوئی تھی کہ حکومت کے اعلان سے ایک روزہ جو ہے وہ قضا ہو گیا، اور دوسرے دن کا چاند، دوسرے دن روزہ نہ رکھا جائے، اس کے بعد تیسرے دن رکھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے دن تو قضا کی وجہ سے آپ کے نزدیک عید ہو رہی ہے نا، تو اس کو چھوڑ دیں، اس سے آگے چلے جائیں. یہ بھی اس شخص کے لیے جو چونکہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے دو چار لفظ عرض کر دیتے ہیں کہ دیکھیے کچھ علماء ایسے ہیں انہوں نے اسے قاضی کی قضا کے حوالے کر دیا کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے، قاضی جانے اور 4 5 7 کروڑ عوام کا فرض روزہ جانے، قاضی اللہ کو خود ہی حساب دے. یہ فتویٰ ہے جو غالباً جس کی بنیاد یہ قضائے قاضی ہے، اور وہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے، مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب ترمذی وغیرہ وغیرہ نے دی ہے. اور اس کے بالمقابل ٹھیک دوسری چیز یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ تم ایک روزہ رکھ لو اور نفل ہو جائے گا، اگر فرض نہیں ہے تو نفل رکھ دو. تو اس سلسلے میں ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے بات کی تھی. اس کی وجہ یہ کہ مفتی صاحب 20-25 سال ماشاءاللہ ایک عہدے پہ رہے ہیں، تو ہم نے کیا کہ حضرت یہ چیزیں ہیں. پچھلے جمعے کو کوئی 5 کالز ان کی آئیں، ہم یہاں سے گئے تو بہرحال تو ہم نے اس صاحب سے عرض کیا، ہم نے کہا حضرت ہم یہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی مسئلہ بتانا چاہیے. اور پھر انہوں نے لمبی گفتگو کی کہ کس طرح اس رویت ہلال کمیٹی میں خود پھوٹ پڑی ہوئی تھی، پھر وہ آ گئی اس کی آڈیو یا ویڈیو آ گئی، پھر وہ کلپ آ گیا، پھر وہ ساری چیزیں. اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس نور الحق قادری سے کہا کہ تم ساری قوم کو تباہ کر دو گے، اور تم محض اپنے حلقے کو بچانے کے لیے ایسے کرتوت کر رہے ہو. خدا سے ڈرو. میں اگر اٹھ کے کہہ دوں نا کہ روزہ نہیں، عید نہیں ہے، تو پورے ملک میں اور خاص طور پہ پنجاب میں مجھے دکھانا کوئی عید قائم کرے. میرے 1 منٹ کی بات ہے، لیکن میں امت میں انتشار نہیں چاہتا، میں امت کو تفریق نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ایک روزہ رکھا جائے. آپ دونوں چیزوں پہ عمل کر سکتے ہیں، وہ ادھر بھی ادھر بھی. البتہ احتیاط اس میں ہے کہ ایک روزہ رکھا جائے. ماموں کا انتقال ہو گیا. اچھا جی، حنفی فقہ کے مطابق وہ غیر شادی تھے، غیر شادی شدہ تھے. یہ شدہ کہاں گیا؟ والدین بھی فوت ہو گئے. اچھا 3 بہنیں. اچھا جی، یہ سارا وراثت کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کی تقسیم پوری کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، یا پھر آپ اپنا پتہ لکھ دیں تو اس پہ ارسال کر دیں.
جناب والا، آپ نے ان مریضوں کا ذکر کیا ہے جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں کہ سامنے کوئی بھی نہیں اور باتیں کر رہے ہیں، کوئی آدمی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا اور وہ جواب دے رہے ہیں۔ یہ مرض کبھی کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر مذہب پر تنقید شروع کر دے۔ اصول کی بات یہ ہے دیانتداری کی کہ اگر کوئی آدمی نفسیاتی طور پہ مریض ہو کے اس درجے تک پہنچ گیا تو اللہ کی طرف سے اس پہ معافی، کوئی پوچھ نہیں۔ ہمارے دور میں جسمانی بیمار کم ہیں، نفسیاتی بیمار اس سے بڑھ کے ہیں۔ ہر دوسرا آدمی نفسیاتی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے۔ ہمیں اس کی رعایت کرنی چاہیے اور فتویٰ لے کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ تو مذہب کے خلاف جو کچھ بول رہا ہے، دین کے خلاف بول رہا ہے، اس آدمی کو کوئی مرض ہو گیا ہے، اس مرض کا علاج کرنا چاہیے۔ محض زبان کے ایک جملے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے یا اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے یا یہ ہو گیا اور وہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفسیاتی کیفیت کا تو ذکر کیا ہے۔ کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے ایسے خوش ہوتا ہے، آپ نے مشہور حدیث سے سنی ہو، جیسے ایک مسافر اونٹ کو گیا، لیٹ گیا، پھر جاگا تو اونٹ تھا، اس نے کہا اونٹ کو مخاطب کر کے تو میرا خدا ہے نا، میں تیرا خدا ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں تیرا خدا ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ الٹا کہہ گیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ کفر کا حکم لگایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافر قرار دیا تھا؟ نہیں دیا، کچھ نہیں کہا۔ کئی مرتبہ انسان پہ نفسیاتی طور پر ایسی کیفیات آ جاتی، کئی مرتبہ عورتوں میں ایسی کیفیات آ جاتی ہیں۔ نہیں ان چیزوں میں دخل دینا چاہیے، نہ فتوے استعمال کرنے چاہیے، اس کے مرض کی رعایت اسے پہنچنی چاہیے، اس کا مرض جو ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ چنانچہ فقہا نے اور خاص طور پہ صاحب فتح القدیر نے جہاں نفسیاتی مباحث کیے ہیں، انہوں نے مکمل رائٹس دی ہیں ایسے لوگوں کو جن کے دماغ میں کبھی کوئی چیز آ گئی، کبھی کوئی آ گئی بات، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو کریں۔ ولیعذ باللہ آپ کے مسلمان فقہا، ہمارے گمان کی حد تک واجب ہو گئی تھی جنت ان پہ، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ جو لکھتے ہیں کہ اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا، اگر خدا یوں کرتا تو کیا، کفر ہی سارا لکھتے ہیں۔ بہت سے رازی ہیں، ابن رشد ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ کہو گے تو یہ جواب، یہ کہو گے تو یہ جواب ہے۔ تو اگر فکرہ لکھتے ہوئے اس وقت مر جاتا، چھوڑ جاتا، تو پھر کیا کافر ہو جاتا؟ اس لیے حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں۔ جنازے کی نماز اس میں جا رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے، بڑی بری بات، بہت بڑا گناہ ہے۔ جنازے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس سے بھی بچتے تھے کہ بغیر ضرورت کے ایک دوسرے سے بات کریں۔ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی کو جنازے میں دیکھ دیا تھا، وہ اپنے دوستوں سے مذاق کر رہا تھا، ہنس رہے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے مجھے زندگی دی، تم نے عمر بھر نہ تم سے گفتگو کروں گا، نہ بات کروں گا، نہ تمہیں اپنے گھر بلاؤں گا، بہت ناراض ہوں۔ مطلب ہے عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے نا کہ مجھے بھی اسی طرح ایک دن چھوڑاؤ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنازے میں تھے، کسی نے یہ پوچھا کہ حضرت جی کس کا جنازہ ہے؟ فرمانے لگے تمہارا۔ پھر میں اگر برا لگاؤ تو پھر میرا، کہ یہ جنازہ ہم سب کا ہی جنازہ ہے۔ جنازے کے بعد جنازے کے ساتھ آئے اور بغیر نماز پڑھے چلے جانا غلط بات ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔
جنازے کے ساتھ آئے، نماز پڑھے، نماز نہیں آتی یا کوئی اور عذر ہے، ویسے ہی چلے جانا چاہیے۔ یہ رہ کے بھی نماز نہ پڑھنا، یہ خود اپنے آپ کو بھی گناہ گار کر رہا ہے۔ نماز کے بعد جانا چاہے تو پھر میت کے جو ورثاء ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان سے مل لیا جائے۔ کبھی عذر بھی آدمی بیان کر دیتا ہے کہ یار میں رکتا مگر اس وقت یہ مجبوری ہے، میں رکتا مگر اس وقت والدہ ہاسپٹل میں رکتا، میرے ڈیوٹی کے اوقات بڑے خراب ہوتے ہیں اوپر سے، وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی تدفین ہو جائے، میت کے دفن میں جب شریک ہو گیا نا، اب کسی پہ کچھ نہیں، سب لوگ آزاد، جو جیسے چاہے کر۔ کس کس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا؟ بہت ہیں، بہت سی لمبی فہرست ہے۔ جو لوگ متعدد اشخاص کو قتل کرتے ہیں، ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ اصول ہے بھیا کہ جو آدمی 500 1000 آدمیوں کا قاتل ہے نا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، سمجھے؟ یہ اصول کی بات، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ تم مر گئے نا تو مردود، تمہارا تو جنازہ بھی کسی نے نہیں پڑھنا۔ نہایت ادب اور احترام سے، جو کل تک مجاہدین تھے، جن کی قبروں سے خوشبوئیں آتی تھیں، جن کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بشارتیں دیتے تھے، اور جن کو حوریں نظر آتی تھیں شہادت سے پہلے، 1 سال بعد دہشت گرد ہو گئے سارے۔ وہ پہلے جنازے ٹھیک تھے کہ دوسرے نہ پڑھنا ٹھیک؟ ابھی شروع ہوں گی فلسطین کی خبریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے، ساری خبروں میں یہ ہوگا کہ تم دین سے ہٹ گئے ہو، لہٰذا پٹائی ہو رہی ہے۔ یہ آئیں گی خبریں، اب خواب آئیں گے، صالحین کو خواب آئیں گے۔ حرام ہے جو کسی کو خواب آئے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ہوش کرو، پڑھو پڑھاؤ، یہ ٹیکنالوجی حاصل کرو، اپنے بچوں اولاد کے لیے 3-4 کروڑ رکھو یار، سنبھال کے مربع بیچو اور اپنے بچے کو سائنٹسٹ بناؤ۔ آج سے 50 سال بعد سوچیں گے جواب کیسے دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کشمیر پہ بھی خواب آئے تھے نا بہت سے، ہم اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ نہ کرو یار، نہ کرو، کشمیر میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور یہ کیا۔ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں نہیں آتے، بالکل آتے ہیں، جو کرنے کے کام ہے نا وہ کرو۔ چٹھیاں بھی آئیں گی، بشارت بھی آئے گی، مغفرت بھی ہو جائے گی اس کی، حوریں اس کے استقبال کے لیے فلسطین آئیں گی، یہ سب ہوگا۔ نہیں ہوگا تو ایک کام نہیں کرنا، وہ یہ کہ جس روش پہ دنیا جا رہی ہے اور جس طرح اسباب، وسائل، ذرائع جمع کر کے وہ اپنی نسلوں کو آئندہ بنا رہے ہیں نا، یہ نہیں کرنا۔ قدس، اس پہ بات ہو رہی ہے نا، اب کیا کریں، بار بار ایسی باتیں آتی ہیں۔ قدس کی لڑائی، ادھر سے اسرائیل کی لڑائی، ادھر سے اسرائیل کے ایسی چیزیں کہ پھینکتے رہو میزائل اور ہوا میں ضائع ہوتے رہے۔ کسی نے تو محنت کی ہے نا۔ یروشلم میں اس وقت کتنے بیٹھے ہیں جو نوبل پرائز ونر ہیں یار، انہیں اپنے شہریوں کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے، اپنے دماغوں کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ اور ہم نے نے مشورہ دیا تھا کہ انٹرنیشنل FIR کٹواؤ کہ عبدالقدیر خان جو ہے یہ مجرم۔ سوچیں نا، سوچیں، ہم ظلم نہیں کرتے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اب حزب اللہ کی آئے گی، اور جس دن حزب اللہ سے پنجہ پڑا پتہ چلے گا انہیں، یہودیوں کو بھی۔ اور حزب اللہ کے پیچھے جو عرب دنیا ہے، اگر وہ آ گئی تو پھر بس اللہ ہی معاف فرمائے۔ چھوڑیے اس موضوع کو۔
جو شخص متعدد آدمیوں کا قتل کا موجب بنے مت جنازہ پڑھے اس کا۔ ماں باپ کا قاتل، ماں کو قتل کیا ہے یا باپ کو، محلے والوں کو خاص طور پہ جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ شرم آئے کسی کو کہ اپنے والدین ان کے ساتھ اس سلوک پہ ولیعذ باللہ۔ کوئی اللہ سے یہ کہنے کے قابل بھی نہیں رہا، کوئی اللہ سے اس جوگے بھی نہیں رہا کہ وہ کہے کہ اللہ درگزر فرما، اس کی ماں کو بخش دے۔ یہ اتنا ہے، اس کے ہاں کوئی جاتا بھی نہیں۔ جو شخص کسی کا مال چھین رہا ہو اور اس میں وہ گولی چلا دے اس پہ یا مار دے، وہ جو ڈاکو آیا ہے اس کے جنازہ بھی اصولاً نہیں پڑھنا چاہیے۔ لاش کی اس کو کسی چوراہے میں ڈھیر پہ، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دینا چاہیے اور لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ اگر اس شہر میں یہ ہوگا تو یوں بھی ہوگا۔ میت کے لیے کیا حکم ہے کہ بھیا سمجھ نہیں آتا، لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میت کا جنازہ کس وقت جائز ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک میت کا پاک ہونا اور ایک کفن کا پاک ہونا۔ میت کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غسل یا تیمم دیا گیا ہو، یا تو اسے نہلایا گیا ہو یا اسے تیمم دیا کہ تیمم سے پاک کرایا گیا ہو، یا پھر میت پانی میں تھی اور نکالنے والوں نے جب کنارے یا کسی بھی وقت تہہ سے نکالا، کنارے سے غوطہ خور لگے ہوئے تھے، کسی ایک نے بھی ان میں سے ایک جھٹکا دے دیا کہ اللہ یہ اس کی پاکی کے لیے، یہ اس کا غسل ہے، اس کے غسل کی دوبارہ کوئی ضرورت نہیں، بس وہ پاک ہو گیا، اس کا جسم نکال کے کفن پہ ڈال دیا جائے۔ تو یا تو غسل ہونا چاہیے یا تیمم ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کے یعنی میت کے پاک ہوئے بغیر میت کو اٹھایا تو اس کا جنازہ جائز تھا۔ اور کفن کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے پہنایا جائے تو کفن پاک ہونا چاہیے، کفن کے دو چادریں جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ پہنانے کے بعد میت کی وجہ سے کوئی چادر ناپاک ہو گئی تو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دو چیزیں ضروری ہیں، غسل اس کا اور ایک کفن کی چادروں کا پاک ہونا آغاز۔ میت کے لیے بہتر یہ ہے کہ 3 صفیں بنائی جائیں، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر فرمایا جس پہ 3 صفوں نے جنازہ پڑھا اسے بخش دیا۔ حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر 7 آدمی ہیں تو ایک امام بن جائے، 6 رہ گئے اور 3 2 اور 1 3 2 5 6 اور 7 3 آدمی پچھلی صف میں کھڑے ہو جائیں، 2 اس سے پیچھے، 1 اس سے پیچھے۔ ایک کی وجہ سے کھڑے ہونے سے اس کی نماز اس لیے نہیں مکروہ کہ ہمارے نزدیک نماز جنازہ نمازی نہیں ہے، ہم تو اسے دعا سمجھتے ہیں حاضر میت کے لیے۔ تو وہ کہا کہتے ہیں 7 بھی ہو نا تو بھی 3 صفیں بنا لینی چاہیے، ایک امام ہو گیا، 3 اس کے پیچھے ہو گئے، پہلی صف میں 4 2 اس سے پیچھے دوسری صف میں 6 اور 1 سب سے پیچھے اکیلا صف میں 7 ہو گئے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ کہ 3 صفیں، اگر لوگ نہ سنیں، ہوتا ہے نا پرواہ نہیں کرتے، تو خود ہی پیچھے چلا جانا چاہیے۔ اور ویسے جنازے میں سب سے زیادہ ثواب جو ملتا ہے نا پڑھنے والے کو وہ آخری صف ہے۔ پہلی صف 5 نمازوں کے لیے، ہمیشہ جب بھی کسی جنازے میں جاؤ بالکل آخر پہ کھڑے ہو جاؤ، دیکھتے رہو صفیں بن رہی ہیں، آخری بھی بن گئی، اب اس کے پیچھے جو آخری صف ہے نا، چاہے آپ ایک ہی کیوں وہاں ایک آدھ کو بلا بھی لیں، 2 کو بلا لیں، چاہے جو مرضی کریں، سب سے زیادہ اس لیے کہ یہ تواضع، بندگی، عاجزی کے قریب ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، پروردگار میرا کوئی وجود نہیں ہے، میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں کسی بات کا ادعا کروں، تو اس سے سب سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے۔ ضرور 5 بنا لے، 7 بنا لے، مگر 3 کم سے کم عرض کر رہا ہوں۔
ایک سوال زہار کے متعلق پوچھا ہے کہ اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دی جائے یا اسے والدہ کہا جائے۔ دیکھو بھیا، یہ پیش آیا تھا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم لیقولون منکرم، اور یہ اوپری بات کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں۔ ما کان امہاتہم الا اللہ ولدنا، بس ماں تو وہی ہوتی ہے جس سے یہ جنم لیتا ہے۔ اس لیے بیوی کو اگر اس نے ماں اس لیے کہا کہ اس نے کہا مجھے آپ سے ایسی محبت ہے ایسی ماں سے ہے، یا میری ماں کی طرح تم اتنی سادہ ہو، یا وہ محبت اور تعلق کی بنا پر اس نے تشبیہ دی، کچھ نہیں ہے۔ نکاح اپنی جگہ پہ قائم ہے، اگرچہ ایسے الفاظ نہ استعمال کرے مگر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے کہا تم میری ماں، کوئی فرق نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے بیوی کو کہا تم میری ماں ہو، اور اس کی نیت طلاق کی تھی، فوراً طلاق واقع ہو جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے ماں بہن کوئی بھی تشبیہ دی کہ تم مجھ پہ حرام ہو، ماں کی طرح بہن کی طرح وہ حرام ہو جائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس نے کہا میں اتنے عرصے کے لیے تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے میری ماں۔ یہ ہے زہار، جو چوتھی چیز ہے۔ اس سے جب بھی کوئی ایسا جملہ کہے گا اس سے پوچھا جائے گا، اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہمارے سامنے تو جو چیز ہے وہ یہ ہے، سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اس لیے ایسے معاملات میں اور قضا کے جتنے معاملات ہیں ان میں کسی سے ہدیہ تحفہ لینا دینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ مسئلہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پیش آ گیا تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی تھا بڑا ہوشیار، آیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک اونٹ کی ران پیش کی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ قبول فرمائے، اسے دعا دی۔ اگلے دن اسی کا مقدمہ آ گیا تو عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہاں بھی تم کہو۔ اسے کہا امیر المومنین یہ حقائق ہیں اور مجھے کچھ نہیں کہنا آپ سے، صرف یہ کہنا ہے کہ میرا اور میرے مخالف کا فیصلہ بالکل اس طرح الگ کر دیں جیسے اونٹ کی ران کو باقی جسم سے الگ کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ تو کر دیا، پھر اس کے بعد خط لکھا اپنے گورنر وغیرہ وغیرہ سب کو، اور کہا کسی کا تحفہ قبول نہ کرو، تم دیکھتے ہو اس نے مجھے کیا چوٹ کی ہے کہ میں فیصلہ اس طرح کر۔ اس لیے قضا کے جتنے معاملات ہیں ان میں بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے زہار، کہ اپنی بیوی کو اپنی حرام رشتوں میں سے کسی رشتے سے تشبیہ دے دینا۔ عورت زہار نہیں کر سکتی، مرد کر سکتا ہے، عورت کو یہ اختیار نہیں دیا۔ جتنے دن کی مدت اس نے کہا ہے نا کہ میں میرے لیے تم 1 مہینے تک ایسی ہو، میرا اور تمہارا 15 دن تک کوئی تعلق نہیں، تم ایسے ہی ہو جیسے میری ماں، جیسے میری بہن، جیسے میری پھوپھی، والعیاذ باللہ۔ اتنے دن کے لیے وہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں گے۔ اب اگر وہ درمیان میں کچھ کر بیٹھا تو اللہ نے فرمایا کہ 60 مسکیناً، 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے، یا 60 روزے رکھے۔ 60 روزے وہ رکھے گا ان دنوں میں جب کوئی شرعی روزہ نہیں آتا، یعنی 30 رمضان کے رکھ لیے تو 30، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ درمیان میں فرض کیجئے کوئی اور روزے آ گئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہے۔ یہ شوال کے 6 روزے جو ہیں یہ سنت سے ثابت ہیں۔ ایک مفتی صاحب تھے مرحوم، وہ اس کی مخالفت کرتے تھے، ان کی آڈیوز ویڈیوز چل رہی ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ یہ مفتی صاحب سے اللہ درگزر فرمائے، یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں نا، اس کے ہمارے حنفی سارے فقہا قائل ہیں، مالکی قائل ہیں۔ جنہوں نے اس کو منع لکھا ہے نا،
اس کی وجہ یہ اور ہے، وجہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ مکروہ قرار دیتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ 6 روزے بھی اگر تم سب رکھو گے، پیچھے 29-30 روزے گزر چکے ہیں، کہ ایسے نہ ہو کہ تمہارے بچے اگلی نسل یہ سمجھے کہ رمضان کے روزے 35-36 ہوتے. کہ یہ نہ کرو. یہ ان کی شفقت تھی، محبت، بدعات کے دروازے بند کر وغیرہ وغیرہ. لیکن شوال کے روزے الگ ہیں. تو کوئی روزہ جو شرعی ہے وہ درمیان میں نہ آتا ہو، اور مرد 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا جس نے ظہار کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجک، اللہ نے بلا شبہ اس عورت کی بات سن لی جو اپنا قضیہ بیان کر رہی تھی، جھگڑا بیان کر رہی تھی آپ کے سامنے. وتشتکی الی اللہ، اور اس نے اللہ سے پھر بات چیت شروع کی. قصہ یوں ہوا کہ ایک عورت آئی، دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مالش کر رہی تھیں، تیل لگا رہی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مختلف خواتین جو قریب کی تھیں وہ ایسے کرتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حبشی لڑکا بھی صحابہ رضی اللہ عنہ رکھ دیا تھا، وہ آپ کی کمر دباتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کا درد بھی، جس میں مبارک بھی لوگ دباتے تھے. سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ خولہ آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلاؤ خولہ کو. کیا کہتی؟ آپ ایسے ہی لیٹے رہے. خولہ نے آ کے، سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں بالوں میں تیل لگا رہی ہوں، خولہ نے جھک کے آپ کے کان کے قریب ہو کے ہونٹوں سے کوئی بات کہی. آپ نے اس کو جواب دیا. وہ رونے لگی. اس نے کہا ویسے تو ہر ایک کے لیے وحی نازل ہو جاتی ہے، ایک میں ہی بدقسمت ہوں جس کے لیے وحی نہیں نازل ہونی تھی. یہ خولہ بیوی تھیں عبادہ ابن صامت کی، اور عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ بدریوں سے بھی بڑے آدمی. عبادہ ابن صامت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور اس وقت سہارا دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں تھا شام کو قتل ہوتے ہیں کہ صبح قتل ہو جاتے ہیں. کون کیا؟ عبادہ بہت عبادہ اسی لیے تو کہتے تھے کہ بدریو تم کیا چیزو ہم سے پوچھو. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، لیکن عبادہ رضی اللہ عنہ میں غصہ بھی تھا. انہوں نے اس کو کہیں کہہ دیا ماں کی طرح یہ وغیرہ. سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب وہ رونے لگی میں نے اس کا فکرہ سنا تو لوگوں دیکھو اللہ کی شان، میں جو بالوں میں انگلیاں ہیں وہ نہیں سن رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. میں پیچھے ہٹ گئی، اور اللہ جو کہیں ہے، اللہ جو دور ہے وہ اپنی اس بندی کی سن رہا ہے. دور سے مراد یہ قرب و بعد، یہ لمبے مسئلے. اس پہ بہت اچھی چیزیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. خدا کے لیے قرب کیا اور بعد کیا، اس سے الفاظ اب ملتے نہیں، کیا کریں. اس سے کہا میں حیران رہ گئی، وہی نازل ہو گئی، اور اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے آ کے جھگڑ رہی. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے بارے میں کچھ بات کر رہی تھی. قصہ یہ ہوا کہ اس نے کہا اللہ کے رسول میں عبادہ کو دیکھیں، اس کی بچے میرے پیٹ میں رہے اور میں اس کے بچوں کو دودھ بھی پلاتی رہی، میرا جسم بھی اس کے لیے تھا، اور یہ غصے میں اٹھا اور اپنی ماں سے تشبیہ دے. میں اس کی بیوی رہی ہوں یا نہیں رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے کوئی حکم اس بارے میں مجھ پہ نازل نہیں کیا. اس پہ وہ روئیں اور کہنے لگی ویسے تو وہی آ جاتی ہے، میرا ہی حکم ایسا تھا. تحاورکما، تم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عورت جو آپس میں مکالمہ چل رہا تھا، اللہ نے کہا میں نے سن لیا، اور میں کہتا ہوں کہ ظہار ہو جائے تو 60 روزے رکھو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا تیسری آپشن، تینوں آپشنز دی ہیں، غلام کی آزادی کی بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں حیران رہ گئی کہ میں نہیں سن پائی اور اللہ نے سن لیا. یہ خولہ ایک دن ملی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت بہت امیر المومنین، بڑی شان تھی، لوگ بات کرتے ہوئے بڑا فاصلہ رکھتے تھے، یہ بھی تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے نکلے
اور اس خولہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ مجھے ایک بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا کہو. اس نے کہا بیٹھ جائیں. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. کہاں بیٹھیں؟ آپ نے فرمایا جیسے تم کہو. وہ ایک نالی تھی گلی میں، اسی کے کنارے بیٹھ گئی. امیر المومنین بھی بیٹھ گئے. جب اٹھے ہیں تو وہی ابن کعب نے توجہ، ان کا حضرت آپ کی بڑی شان، بڑا عہدہ ہے، ہر آدمی احترام کرتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک عورت آپ کو راستے میں پکڑ لے اور گندی نالی کے کنارے بٹھا لے اور آپ بھی بیٹھ جائیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا بھئی جانتے ہو یہ خولہ ہے، اللہ نے اس کی بات سن لی تو عمر کیا چیز ہے. اللہ نے اس کی بات سنی. اس خولہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ہے زہار جسے آپ نے پوچھا ہے. یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پیش آ گیا تھا. سلمہ بن صخر نے اپنی بیوی سے زہار کیا. انہوں نے کہا پورا رمضان تم میری بیوی نہیں ہو، میری ماں ہو، ماں کی طرح. سلمہ ابن صخر رضی اللہ عنہ جوان تھے، بس کہہ گئے. 15 دن جب گزرے تو انہوں نے اپنی بیوی سے قربت اختیار کی اور پریشان بھی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہو گیا ہے، میں کنٹرول نہیں کر سکا. غربت بھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اور ایک غلام کو آزاد کرو. ان کا اللہ کے رسول میرے پاس کہاں سے غلام؟ فرمایا اچھا ایسے کرو کہ 2 ماہ کے روزے رکھو. یہ زہار میں حکم ہے، طلاق میں نہیں. 2 ماہ کے کانٹینیوس. اللہ کے رسول میں 2 ماہ کے روزے کیسے رکھ پاؤں گا؟ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر تیسرا کام کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 وقتہ. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فروہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے. فرمایا فروہ وہ کھجوریں میرے پاس آئی تھیں، بڑی بڑی ٹوکریاں، وہ اس کو دو تاکہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور بیوی اس کے لیے جائز ہو جائے. یہ ہے زہار. 28ویں پارے کے پہلی آیت میں سے شروع ہوتا ہے. اور بھیا پہلے مجھے کسی نے بتایا نہیں، امام صاحب اور جو مؤذن ہیں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، قاری شفیق صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقامات دے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. یہ رمضان یہ سب چیزیں جو بھی اللہ کی توفیق سے ان سے ہوئی ہوں وہ بھی اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کے اولاد کو، سب لوگوں کو صبر عطا فرمائے. اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر بھی عطا فرمائے اور اللہ اس سے بہتر بدل اللہ اس خاندان کو نصیب فرمائے.